میں رکھنا، اس لیے کہ جو نبی کی محبت میں مرتا ہے، نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات حب محمد وحب آل محمد مات شہیدا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان میری محبت میں، جو انسان میری محبت میں، آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نا، صرف اللہ سے محبت کرو، یہی کہتے ہیں نا، صرف اللہ سے محبت کرو، کسی سے محبت مت کرو، جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، کیا تمہاری نگاہ کے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری؟ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا کیا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے، یہاں تک کہ ایمان، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے تمہیں ملا ہے۔ اے مسلمانوں، اے سنی صحیح العقیدہ انسانوں، تم اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی رکھو اور رسول اللہ کی محبت بھی رکھو اور آل محمد کی محبت بھی اپنے دل میں بساؤ، اور جب تم اسی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو سنو حدیث پاک کا ترجمہ سنو۔ میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ من مات علی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے گا، یعنی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ حسن و حسین کی محبت ہوگی، اور وہ دنیا سے جب جائے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا تو بیڑا شگفتہ کاش میرے دل کی بھی کلی ہو جائے، در رسول پہ ہم سب کی حاضری ہو جائے، الہی کلمہ طیب و لب پہ اور درود ہم سب کی حیات کا جب وقت آخری ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ جو انسان موت کی حالت، جس انسان کی موت ایمان کی حالت میں ہو گئی، سمجھ جائیے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کی محبت ہوگی، وہ انسان مومن ہو کر مرے گا۔ اور حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی یا جس کے دل میں آل نبی کی محبت ہوگی، وہ دنیا سے جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو شہادت عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کبھی میدان جنگ میں نہیں گئے، کبھی لڑنے کے لیے نہیں گئے، اپنے گھر میں ہے مگر دل میں آل نبی کی محبت ہے، تو حدیث پاک کہتی ہے کہ مرنے والا شہادت کی موت مر رہا ہے، مرنے والا شہادت کی موت مر رہا ہے۔ اب شہادت کی موت مرنا چاہتے کہ نہیں مرنا چاہتے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم شہادت کی موت مریں۔ اب شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ اللہ۔ سنو شہادت کے بارے میں سنو۔ ایک انسان ہوگا، رب کی بارگاہ میں جنت میں آئے گا، کہا مولا تیری جنت میں نے سب کچھ پایا، اے مولا دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہریں بھی ہیں، ٹھنڈے پانی بھی ہے، یہ اللہ پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، باغات بھی ہے، حور بھی ہے، خدمات بھی ہے، خادم بھی ہے، خدام بھی ہے، مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے، مگر مولا ایک مزہ جو مجھے دنیا میں ملا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ۔ سنو شہادت کی تمنا کرو، شہادت کی تمنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ جس انسان کو شہادت مل جاتی ہے، قسم خدا کی اس کا تو مقدر جاگ اٹھتا ہے۔ ایک
ایک شہید جنت میں رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں نے تیری جنت میں سب کچھ پایا مگر ایک مسئلہ جو مجھے جنت میں نہیں نظر آ رہی ہے۔ رب کہے گا میرے بندے کون سی چیز میرے جنت میں نہیں ہے؟ میں نے سب کچھ جنت میں بنایا، اے میرے بندے بتا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے جنت میں نہیں ملے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت پیاری بات ہے۔ اللہ اللہ شہید کہے گا مولا میں نے تیری جنت میں سب کچھ پا لیا مگر مولا تیری جنت میں ایک کمی ہے۔ رب کہے گا میرے بندے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے میری جنت میں نہیں ملی؟ تو کہے گا مولا میدان کارزار تھا، میدان کارزار میں دشمن کی تلوار تھی، اے پروردگار عالم، اور دشمن کی تلوار میری گردن پر چل رہی تھی۔ اے مولا جب میری گردن پر دشمن کی تلوار چل رہی تھی تو ساتھ ہی ساتھ تیرا دیدار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ۔ توجہ کے ساتھ سنو، شہید کہے گا مولا میدان کارزار میں جب دشمن کی تلوار چل رہی تھی، ارے میرے پروردگار عالم میرا گردن میرے تن سے جدا ہو رہا تھا۔ اے مولا اس وقت جب میرا گردن میرے جسم سے جدا ہو رہا تھا تو تیرا دیدار ہو رہا تھا۔ اے مولا جو لذت مجھے اس وقت ملی تھی تیرا دیدار کرتے ہوئے وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ حضرات شہادت کی موت بہت اعلیٰ موت ہوتی ہے، دعا کیا کرو رب کی بارگاہ میں یہ اللہ دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی ویسی موت مر جاتے ہیں، کوئی پھانسی لگا کر مر جاتا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے جا کر مر جاتا ہے، کوئی چھت سے گر کر مر جاتا ہے، مگر مومن کی موت اللہ اللہ جسے کلمہ نصیب ہو جائے، مومن کی موت جسے کلمہ نصیب ہو جائے وہ مومن بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہے۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت یا آل نبی کی محبت ہوگی اس انسان کی موت شہادت پر ہوگی۔ لہذا شہادت کی تمنا کیا کرو، شہادت کی تمنا۔ اور سنو کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی کی آل سے محبت نہیں کرتے، ہمیں نبی کے آل کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں ہے، حضرت مولا علی سے محبت نہیں، فاطمہ سے محبت نہیں، حسن سے محبت نہیں، حسین سے محبت نہیں، اور محمد سے محبت نہیں، علی اصغر سے محبت نہیں۔ اللہ اللہ میرے علی اصغر کا بھی جواب نہیں ہے۔ میرے علی اصغر کا بھی سننا چاہتے ہو؟ ایک سیکنڈ قریب پلک مت ہلانا، سنو علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، ماں کا دودھ پیتا بچہ کربلا کی وادی میں حاضر ہے، وہ بچہ جس کو ماں کی ضرورت تھی۔ دنیا جہان کا کوئی بھی بچہ جب انہیں 6 مہینے یا سال بھر کی ہوتی ہے تو اس کو ماں سنبھالتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، بچہ 6 مہینے کا ہو، سال بھر کا ہو، 12 مہینے کا ہو تو پوری دنیا کی ماں اس بچے کو سنبھالتی ہے، مگر میرے علی اصغر تیری حسرت تو سنا کہ تو 6 مہینے کا ہے تو پورا اسلام سنبھال رہا ہے۔ علی اصغر 6 مہینے کا ہے تو پورا اسلام سنبھال رہا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنو کہ جس علی اصغر کا کوئی جواب نہیں دنیا اس حسین کا جواب کیا لا پائے گی، اور جس حسین کا کوئی جواب نہیں اس حسین کے نانا کا جواب دنیا کہاں سے لا پائے؟ اللہ نبی سے محبت کرو، نبی کی آل سے محبت کرو، نبی کی آل اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں۔ اللہ اللہ سنو میرے نبی میرے پیغمبر فرماتے ہیں، میرے نبی کے بچے کو منع کیا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ سنو، اب اپنے مقصد کی طرف لوٹ رہا ہوں. حدیث سے بات سنو. جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہوتی اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہوتی وہ مرنے والا کافر مرتا ہے. بولیے اللہ. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، جس کے دل میں علی فاطمہ حسن حسین کی محبت نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں وہ کافر مر گیا، کافر. اور حدیث پاک کا ایک دوسرا جملہ ہے، ایک دوسرے حدیث پاک ہے، وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، کہ جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، کہ میرے نبی فرماتے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا. اے دامن گرا کے مسلمانوں، تاریخ کربلا آپ تو بچپن سے سن رہے ہیں. یہ حامد رضا پہلی بار آپ کو نہیں سنا رہا ہے، مسجد میں بھی سنتے ہی رہتے، کتابوں میں بھی سنتے ہی رہتے. بتاؤ داستان کربلا سنتے سنتے تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ داستان کربلا سنتے سنتے تمہارا دل لرزتا ہے کہ نہیں لرزتا؟ تم کہو گے حضرت کیوں نہ لرزے؟ اس لیے کہ مظلوم حسین پر ظلم ہوا، مظلوم حسین کی آگ پر ظلم ہوا، حضرت اون محمد پر ظلم ہوا. اللہ اللہ کیا پتا چلا کہ میدان کربلا میں امام حسین پر ظلم کیا گیا، میدان کربلا میں نبی کے گھر والوں پر ظلم کیا گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں دو لفظوں کے ساتھ سنو کہ میدان کربلا میں جس نے نبی کی آگ پر ظلم کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، کہ جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا. اللہ اللہ. جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا. پتہ کیا چلا کہ یزید اور ابن زیاد کے غلاموں تمہارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. جس نے میرے حسن کو ستایا زہر دیا، جس نے میرے حسین کو ستایا قتل کیا، جس نے عباس لمبردار کے بازو کو جسم سے جدا کیا، جس نے اون محمد کے تربت کو بنانے پر امام حسین کو مجبور کیا، جس نے ننھے علی اصغر کو دودھ پیتے ننھے علی اصغر کو تیر کھانے پر مجبور کیا، جس نے علی اکبر کی جوانی لوٹی، جس نے حسن بھائی کے نشانی قاسم کو شہادت کا چار دیا، جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. جنت تو صرف ان کو ملے گی جو مصطفیٰ کا غلام ہے، جو حسین کا غلام ہے، جو اہل بیت اطہار کا غلام ہے. باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مستانار کا ہے دشمنان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. لہذا اے ابن زیاد اور یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے گستاخو، آج بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا حسین باقی نہیں ہے، میرا حسین تو پوری کائنات کا مولا ہے، میرا حسین تو پوری کائنات کا نگہبان ہے. حسین کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، حسین چاہتے تو اپنی کھوپڑے میں حکومت پیدا کر دیتے، حسین چاہتے تو اپنی کھوپڑے میں پانی جاری کر دیتے. مگر میرا حسین کربلا میں نہ حکومت لینے گیا تھا، نہ شہرت لینے گیا تھا. میرا حسین کربلا میں مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کر کے شہادت لینے گیا تھا، شہادت لینے گیا تھا. میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سبحان اللہ، یا رسول اللہ.
خواجہ غریب نواز اجمیر کے راجا توجہ کے ساتھ سنیے. اجمیر کے راجا اپنے غلام کو بھیجے انا ساگر سے پانی لے کر آپ توجہ کے ساتھ سنیے. انا ساگر پر محافظ تمام سپاہیوں نے کہا پانی نہیں، سب کو ملے گا مگر تمہیں نہیں. تو خواجہ نے کیا کہا، کوزہ لے لو اور کہنا انا ساگر سے، انا ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں. ارے خواجہ کی محبت میں بولو سبحان اللہ. ہندوستان میں رہتے ہو آپ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ ارے ڈرو نہیں، اپنا حق اپنی بات کہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تم لوگ ہندوستان سے پاکستان چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. میں ان ظالموں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر صرف ہمارا گھر ہوتا، اگر صرف ہماری جان ہوتی تو ہم چلے جاتے، مگر ہمارے گھر کے ساتھ خواجہ کا در لگا ہوا ہے، میرے گھر کے ساتھ سامع پاک کا در لگا ہوا ہے، میرے گھر کے ساتھ مخدوم سمرہ کا در لگا ہوا ہے. تم ہندوستان کے مسلمانوں کا گھر خالی کروا سکتے ہو لیکن میرے خواجہ کا در خالی نہیں کروا سکتے. بولو زور سے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرا یہ دیش میرے خواجہ کا دیش ہے. جب مسلمان نہیں تھے تب خواجہ نے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا، تو آج کہاں سے بھگاؤ گے؟ یاد رکھو تمہیں بھاگنا پڑے گا مگر مسلمان کل بھی تھا، آج بھی اور صبح قیامت تک. درود پاک پڑھ اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب توجہ کے ساتھ سنیے، میرے مصطفیٰ میرے حسین کے، میرے مصطفیٰ پیغمبر کے حسین کی داستان سنیے. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر ہے. اللہ اللہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت اسامہ ابن زید ہے. کیا نام ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید. میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر حضرت اسامہ ابن زید کے گھر گئے اور میرے سرکار کالی کملی اوڑے ہوئے تھے، یعنی چادر پاک اوڑے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ کے آغوش میں کچھ چیزیں ابھری ہوئی تھی. حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا نبی کے پہلو میں ضرور کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ اللہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر، ایسا لگ رہا ہے آپ کی کملی میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اے میرے آقا، آپ کے دونوں بازو میں، آپ کی کملی میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب نبی نے کملی ہٹایا تو ہم نے دیکھا نبی کے ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسین ہے. سبحان اللہ. اور میرے نبی نے کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اے میرے پروردگار تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے مولا ان تمام لوگوں سے محبت کر. اللہ اللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو پتا چلا میرا پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ یہ میرے حسین ہے، میرے حسین کی وجہ سے اللہ ہمیں مل رہا ہے. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اے مولا تو اس سے محبت کر. تو کیا پتا چلا ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین کا خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے. حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ اللہ ایک بار مسجد نبی شریف گئے نا آپ حضرات؟ کہاں ہے؟ کس ملک میں ہے معلوم ہوگا آپ حضرات کو. مسجد نبی شریف عرب کے مدینہ شہر میں ہے. بولیے سبحان اللہ. پوری مسجد نبی شریف میرے نبی کے زمانے کا گاؤں آج پوری مسجد بن چکی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اس زمانے میں مسجد اتنی بڑی نہیں تھی. میرے مصطفیٰ منبر شریف پر جلوہ فرما تھے. حجرہ فاطمہ سے دو چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین، سرخ رنگ کا بھاری لباس پہنے ہوئے، گورا آدمی، لال قسم کا کپڑا اور اس پر نشان لگا ہو تو آپ بتاؤ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا کل گھرانہ نور کا. میرا حسن میرا حسین
حجرہ فاطمہ سے نکلے، میرے نبی منبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے، اچانک یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے فرش مسجد نبی سے گزر رہے تھے، کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے، کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے، اچانک میرے نبی نے دیکھا میرا نواسا حسن آ رہا ہے، میرا نواسا حسین آ رہا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور مسجد سے باہر نکلے، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا اور فرمایا اے میرے صحابہ، پروردگار عالم نے ٹھیک کہا ہے کہ پروردگار عالم نے ٹھیک کہا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میرا حسن آ رہا تھا، میرا حسین آ رہا تھا، تو مجھے برداشت نہ ہوا کہ میں اپنے حسن کو گرتا دیکھوں، میں اپنے حسین کو گرتا دیکھوں، لہٰذا میں نے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ کیا پتا چلا؟ نبی حسن و حسین کی وجہ سے اللہ اللہ خطبہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنو، بہت پیارا واقعہ سنو۔ اللہ اللہ، یہی مسجد نبی شریف ہے، میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر مسجد نبی شریف پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ توجہ کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ، ایمان و عقیدے کی بات آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ مسجد نبی شریف میں میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد میرے نبی نے رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے، پیارے حسین نکلے، پیارے حسین نکلے، امام حسین نکلے، دیکھا نانا جان سجدے میں ہے، نانا جان سجدے میں ہے۔ حضرت حسین نے سوچا اچھا موقع ہے نبی کے پشت پر سوار ہونے کا، سبحان اللہ، نبی کے پیٹھ پر سوار ہونے کا، نانا کے پشت پر سوار ہونے کا، اور ایسے بھی بچوں کو اپنے نانا سے بہت محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میرا حسین مسجد نبی میں گیا، نبی کے پشت پر سوار ہو گیا، نبی کے پیٹھ پر بیٹھ گیا، توجہ کے ساتھ سنو، نبی کے پشت پر بیٹھ گیا، نبی نے تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 تسبیح ہو گئی، 5 تسبیح ہو گئی، 11 تسبیح ہو گئی، اللہ اللہ 21 تسبیح ہو گئی، 51 تسبیح ہو گئی، 72 تسبیح ہو گئی، سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب توجہ کے ساتھ سنو، بہت پیاری باتیں میں آپ کے حوالے کرنے والا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم سجدہ میں ہے، حسین نبی کے پشت پر سوار ہے، نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ نبی کو معلوم تھا میرے پشت پر میرا نواسا حسین سوار ہے، میرے پشت پر میرا نواسا حسین سوار ہے۔ حسین امتی، توجہ کے ساتھ سنیے، حسین امتی، نبی جو سجدے میں ہے، نبی میرا رسول نبی، حسین امتی۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان بدعقیدوں کو حامد رضا کا پیغام دے رہا کہ لگاؤ فتوا میرے نبی کی نماز پر، میرے نبی حالت نماز میں ہے، نبی کو سجدے میں، عین نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، تو پھر اگر ہم امتی کو نبی کا خیال آ جائے ہماری نماز کیسے ٹوٹے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بلکہ حامد رضا تو یہ کہتا ہے کہ جس نماز میں نبی کی محبت دل میں نہ ہو، ایسی نماز بروز قیامت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بغیر حب نبی، یاد رکھو، اللہ نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ کوئی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عمل قبول ہو تو دل میں مصطفیٰ کی محبت بساؤ، نبی کی عقیدت بساؤ، نبی کے محبت کے بغیر تمہیں کچھ بھی حاصل ہونے کو نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر مسجد نبی شریف میں حالت سجدہ میں 72 تسبیح ہو گئی، مکمل نماز ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر، کیا اب سجدہ کو لمبا کرنے کا حکم نافذ آیا ہے، یا لمبی لمبی تسبیح بڑی بڑی تسبیح پڑھنے کا حکم آیا ہے، یا آپ پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا؟ صحابہ نے پوچھا، میرے نبی نے فرمایا نہیں، اے میرے صحابہ ایسی کوئی بات نہیں تھی،
نہ سجدہ کو لمبا کرنے کا حکم آیا، نہ ہم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، بلکہ سنو میرے پشت پر میرا نواسا حسین تھا، اور میں یہ نہ چاہا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں تو میرا حسین میرے پشت سے گر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ نبی جن کے لیے سجدے کو طویل کر رہے ہیں، مگر واہ رے حسین تیری عظمت کو سلام، واہ رے حسین تیری رفعت کو سلام، واہ رے حسین تیری عظمت کو برتر کو سلام، اے حسین تیری شہادت کو سلام۔ میرا حسین نبی کے اس سجدے کی وجہ سے، جس سجدے میں میرے نبی نے حسین کی وجہ سے 72 تسبیح پڑھی، تو حسین نے کہا نانا جس وقت آپ کے دین پر انگلیاں اٹھے گی، جس وقت آپ کے دین کو حسین کے خون کی ضرورت ہوگی، اے میرے نانا جس وقت آپ کے دین کو آپ کے نبی کے آپ کی اولاد کے خون کی ضرورت ہوگی، اے میرے نانا جان، تو آپ کا پیارا حسین میدان کربلا میں اپنے 72 جانثاروں کو پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ اوروں نے کیا، سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دنیا جہان کا کوئی عالم، کوئی نمازی، کوئی امام جب سر کو سجدے میں رکھتا ہے نا تو اپنا سر کو سجدے سے اٹھا لیتا ہے، مگر میدان کربلا میں میرا حسین وہ سجدہ کر رہا ہے، میرا حسین وہ سجدہ کر رہا ہے کہ حسین کو سجدہ کرتے ہوئے زمین نے دیکھا، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے آسمان نے دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا، زمین نے دیکھا، زمین والوں نے دیکھا، اہل بیت اطہار کے خیمے سے اہل بیت اطہار کی عورتوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا، ابن زیاد کے غلاموں نے دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو سر کو سجدے میں رکھتے تو دیکھا، مگر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 10 منٹ اور بیٹھو، توجہ کے ساتھ سنو میرے استاد، میرے حسین کے چاہنے والوں، ایک بار مولا حسین، ایک بار میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہرن کے بچے کو پکڑ کر لائے، ہرن کے بچے کو پکڑ کر لائے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا یہ ہرن کا بچہ ہے جسے میں نے جنگل سے شکار کیا ہے، اے میرے آقا یہ آپ لے لیجیے۔ میرے نبی نے ہرن کے بچے کو لیا اور مولا حسن کو دیا، حسن یہ لے جا اس ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلنا۔ اللہ اللہ، حضرت مولا حسن اس ہرن کے بچے کو لے کر گھر گئے۔ جب گھر گئے تو حسین نے کہا یہ ہرن کا بچہ کہاں سے ملا؟ تو مولا حسن نے کہا نانا نے عطا کیا۔ مولا حسین آئے، نانا مجھے ہرن کا بچہ چاہیے، نانا مجھے ہرن کا بچہ چاہیے۔ نبی نے کہا بیٹا ایک ہی بچہ تھا جو میں نے حسن کو عطا کر دیا، ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ جنگل کی طرف سے گھیرنی ایک اور بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ آپ پوری کائنات کے لوگوں کی زبان سمجھتے ہیں، اے میرے آقا میں بھی آپ کی خادمہ ہوں، اے میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر، اس سے پہلے جو بچہ ایک صحابی نے آپ کو لا کر دیا تھا وہ بچہ بھی میرا ہی تھا، اور یہ بچہ جو میں لے کر آئی ہوں یہ بچہ بھی میرا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں مگر حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ
کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کی خوشی چاہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک بار اور سنو، رمضان المبارک کے 29ویں رات کو چاند نظر آیا۔ اللہ اللہ، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ کل چاند نظر آ چکا ہے، کل صبح عید کی نماز ہوگی۔ اللہ اللہ، پیارے حسن اور پیارے حسین دونوں کے دونوں حضرت سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچے۔ اے خاتون جنت، ہم تو نبی کے نواسے ہیں، سبحان اللہ، نبی کے نواسے، علی کے لخت جگر، آپ کے دل بند ہیں۔ کل عیدگاہ میں ساری دنیا جہان کے بچے نیا نیا لباس پہن کر نماز عید ادا کرنے جائیں گے۔ خاتون جنت، اگر حسن کو نیا لباس نہ ملا، حسین کو نیا لباس نہ ملا، تو مدینے کے بچے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اے خاتون جنت، ہمیں لباس چاہیے۔ اللہ اللہ، رات میں حضرت خاتون جنت نے کہا حسن حسین سو جاؤ، تمہارے لیے صبح کپڑے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ، مگر گھر میں کپڑا نہیں، وعدہ ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، حضرت خاتون جنت نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اپنے آنچل کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے میرے پروردگار، تیرے نبی کے نواسے نے حسن و حسین نے نئے جوڑے کے لیے مانگ کیا، فریاد کیا، اے میرے پروردگار عالم، تیری بندی فاطمہ نے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے مولا تو ہی انتظام فرما۔ ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دیا، دروازے پر دستک دیا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب سیدہ خاتون جنت نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ تو آنے والے نے کہا میں اہل بیت اطہار کا درزی ہوں، ٹیلر ہوں، درزی ہوں، اہل بیت اطہار کا درزی ہوں، حسن و حسین کے لیے کپڑا لے کر آیا ہوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے سمجھا اہل بیت اطہار کا درزی ہے، کپڑا آیا ہے، اور نہ کپڑا حضرت خاتون جنت نے رکھ لیا۔ اتنے میں میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر تشریف لائے، بولو سبحان اللہ، ایک بار جھوم کر بولو یا رسول اللہ، پورا مجمع یہاں سے وہاں بولے یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر تشریف لائے اور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کیا ابھی جو کپڑا تیرے لیے کوئی درزی لے کر آیا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کوئی مدینے کا ٹیلر یا درزی نہیں تھا، بلکہ وہ بلبلے سدرا حضرت جبریل تھے جو جنت سے تیرے بچوں کا کپڑا لے کر آئے تھے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ میرا حسین وہ ہے جسے نبی اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، میرا حسین وہ ہے جس کے لیے نبی خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، میرا حسین وہ ہے جس کو نبی کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، جن کے حلقوم کو کبھی نبی چومتے ہیں، میرا حسین وہ ہے جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں۔ سنو آخری بات سنو، اس کے بعد شہادت والی حدیث پاک پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو نبی کا ہوگا حسین اسی کو جنت عطا کریں گے، جو نبی کا نہیں حسین اسے جنت نہیں دیں گے۔ لہٰذا حسین کے بھی بن جاؤ اور نبی کے بھی غلام بن جاؤ۔ اب سنو آخری بات اور پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ حضرت ام الفضل زوجہ عباس، نبی کی چچی، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں اللہ اللہ، جب مولا حسین پیدا ہوئے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو میں نے حضرت حسین کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا
یا رسول اللہ اس بچے کو گود میں لیجئے، اس بچے کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی بیوی ہے، میرے نبی کی چچی ہے، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میرے نبی حضرت ام الفضل فرماتی ہے جیسے ہی میں نے پیارے حسین کو نبی کے گود میں دیا، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، دنیا جہان میں جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ دادا یا نانا کو دیا جاتا ہے تو دادا خوش نظر آتا ہے یا نانا خوش نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ تو اس بچے کے نانا بھی ہیں اور آپ نے تو اس بچے کو اپنا بیٹا بھی کہا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر یہ خوشی کے موقع پر ہونا کیسا؟ اے میرے سرکار اس موقع پر آپ کے چہرے پر خوشی ہونا چاہیے، اے میرے پیغمبر مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسا؟ حضرت ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے ام الفضل ابھی جبرائیل آئے تھے، حضرت جبرائیل نے میرے کانوں میں کہا یا رسول اللہ یہ پیارا حسین، یا رسول اللہ یہ پیارا حسین جسے آپ اپنی گود میں لے رہے اے میرے آقا کل میدان کربلا میں محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی۔ اے میرے مصطفیٰ آپ کے اس پیارے نواسے کو، آپ کے اس لخت جگر کو، دل بند کو آپ کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دے گی۔ اے ام الفضل میں اسی سبب سے رو رہا ہوں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ضرور ہوا مگر مرا نہیں ہے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اگر کسی کو شک ہو مسجد قباء میں جاؤ، قرآن کے اوراق کو کھولو، دیکھو کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ نہیں، ترجمہ سنو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ہندوستان والا، پاکستان والا، افغانستان والا، عرب والا، کھیڑے والا، گاؤں والا، دیہات والا، عالم جاہل، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنو، اگر ہمارے آپ کے گاؤں میں کوئی انسان اللہ کی راہ میں اپنے جان کی شہادت پیش کر دے تو وہ زندہ ہے، تو میرا حسین تو شہید ہی نہیں بلکہ شہید اعظم ہے۔ میرا حسین صرف شہید ہی نہیں، شہید اعظم ہے، تمام شہداء کا سردار ہے۔ تو جب دنیا جہان کا ہر شہید زندہ ہے تو بدرجہ اولا میرا حسین زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔